جبار صاحب، ابھی فلسطین میں جو حالات ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، جی کیا آپ کا رد عمل ہے؟ آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیے؟ جو ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، جو حالات ہیں فلسطین میں، کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، فلسطینیوں کے اوپر جو کیا جا رہا ہے وہ ظلم ہے. ظلم تو پہلے ان لوگوں نے اسٹارٹنگ میں ہی کرا ہے. اسرائیل نے ظلم کرا ہے، کیونکہ دوسرے کی زمین پہ جا کے قبضہ کر لیا ایک طرح سے. اور ہاں، اسرائیل نے، اور ایک جملہ بولوں میں، ہٹلر نے کہا تھا، جنہوں نے 60 لاکھ یہودیوں کو تیزاب میں ڈال کے مار دیا تھا، انہوں نے ہولوکاسٹ جو بولتے وہ لوگ، انہوں نے کچھ یہودیوں کو چھوڑ دیا تھا. اور ایک جملہ کہا تھا انہوں نے کہ ان یہودیوں کو اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ دنیا یہ جان لے کہ ہم نے یہودیوں کو کیوں مارا. ٹھیک ہے نا؟ یہ تو ظلم و ستم ہو رہا ہے. اور دیکھیں، ظلم و ستم ہمیشہ نہیں رہتی. میں پہلے بھی بولا، ظلم و ستم ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا. یہ ظلم و ستم ظالم. لیکن اگر فلسطین کے حالات کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جائے کہ یہ غم کی شام ہے، تو لیکن یہ غم کی شام کافی طویل ہو رہی ہے. غم کی شام نہیں جی. ہمارا تو ہمیشہ سے جہاد و قتال چلتا آ رہا ہے مسلمانوں کا. ہاں، مسلمانوں کا. ہمارا مطلب ہاں. تو یہ غم کی، دکھ کی بات، تکلیف کی بات یہ ہے کہ زیادہ شہداء کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے. اور بچے، سب سے بڑی تکلیف دینے والی چیز بچوں کی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے جو گھروں میں کھیل رہے تھے، ان کے اوپر. اسلام میں ایسا نہیں ہے. اور ان حالات میں ہندوستان کے پردھان منتری نریندر مودی نے اسرائیل کے حق میں ٹویٹ کیا. نہیں، وہ پہلے انہوں نے یہ کیا تھا، ٹویٹ بھی کیا تھا اور جو ہے سمرتھن بھی کیا تھا. لیکن 1-2 دن کے بعد دیکھا، ہم نے سنا ہے کہ وہ محمود عباس سے بھی بات کیا ہے، اور بہت سارے لوگ ان کے مخالف بھی ہے مودی صاحب کے. اور ان کے بھی مزاج ویسے تھے کیا بولنا. لیکن بات یہ ہے کہ جس طرح ہندوستان بھی ایک زمانے تک غلام رہا انگریزوں کا، اور اسی طرح آج اسرائیل فلسطین کی زمین پر قابض ہے اور فلسطینیوں کو وہ اپنا غلام بنا کر رکھنا چاہتا ہے. تو فلسطین سے ایک آواز آئی تھی، ایک لیڈی انٹرویو میں کہہ رہی تھی کہ ہندوستان کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہی حال ہندوستان جس دور سے گزرا ہے وہی دور فلسطین کا چل رہا ہے. وہی جو ہے سدھیر چودھری کا ایک وہ دیکھ رہا تھا میں. اس کا ٹی وی پہ جو آتا ہے اس کا دیکھ رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ 1947 میں ہندوستان آزاد ہوا. تقریباً اسی وقت 1947 میں اسرائیل میں پہلے مسلمانوں کا تھا. کبھی بھی سدھیر چودھری کا بیان جو ہے اچھی نہیں رہتی. کبھی بھی انہوں نے مسلمانوں کے حق میں نہیں دیا. لیکن اس بارے میں انہوں نے صاف ستھری بات کہی کہ 1981 میں، 1991 میں کتنا بیان کرے کہ ہمیشہ سے وہاں پر مسلمانوں کا کنٹرول رہا ہے. اور جس سال ہندوستان آزاد ہوا اسی سال جو ہے اس کا اسرائیل کا وجود ہوا ہے وہاں پر. اور بہت جگہ اسقلان، یہ سب ہم لوگ اسقلون ٹی وی پہ دیتا ہے ابھی بیان میں. یہ اصل میں اسقلان ہے، اور 2-3 جگہ ہے. یہ سب ہمارے بڑے بڑے بزرگ، بڑے بڑے مصنف وہاں پر گزرے ہوئے ہیں، جہاں پر ابھی اسرائیل قبضہ کیا ہوا بیٹھا ہوا ہے. تو وہ انبیاء کی جگہ ہے. اور مسلم جو ممالک ہیں، جو مسلم جو لیڈرز ہیں، تو انہیں ضرورت اس بات کی نہیں ہے کہ ان کو فوری مداخلت کر کے اس جنگ کا کوئی حل نکالے. اس جنگ کا نہیں، یہ جنگ میرے حساب سے طویل ہونا بہت ضروری ہے. مرنا تو کل بھی ہے، مرنا آج بھی ہے. خالی بچوں کو جو تکلیف دینے والی چیز ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں یہ بہت آسانی سے کہہ رہے. جن کے گھر نہیں صاحب، جن کے گھر میں لاشیں نکلتی ہیں، وہ صحیح بات ہے. لیکن آخر کیا جائے بولو، کرا کیا جائے. ورلڈ لیڈرز ہے، ایک دائرہ باندھ دینا، اسرائیل کو اسرائیل کی حدیں باندھ دینا، فلسطین کو آزاد کر کے اس کی حد اس کو دکھا دینا. سب کچھ یہودیوں کے ہاتھ میں ہے ابھی. سب کچھ کیا ہے، پوری دنیا کے نشیب و فراز جو چل رہے ہیں نا، اکانومی میں خاص طور سے پوری چیز یہودیوں کے ہاتھ میں ہے. اور ان کو کنٹرول کرانا بولو تو بڑی مشکل کی بات ہے. یا تو آر نہیں تو پار ہونا چاہیے. یہ لڑائی ہمیشہ میرے حساب سے تو یہ چلنا چاہیے، اور مسلم ممالک کو حماس کا ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ وہ مظلوم ہیں. اور ساز و سامان سے بھی ان کی مدد کرنی چاہیے اگر بزدل ہے تو. خیر، شکریہ.